औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद बिलाल नज़र सिप्तैन है और थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आई बिलोंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, द इंडस्ट्री ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, जिसको हम खुद ही भी अक्सर बात करते हैं सिंस लास्ट 13 to 14 ईयर्स। जब मुझे खुद ही टॉक्स के लिए बात करने के का मौका मिला तो मुझसे ये कहा गया कि आप अपनी स्टोरी भी पहले बताएं और उसके बाद आप यंगस्टर्स से मुखातिब हों कि आपने क्या सजेस्ट करना है उनके फ्यूचर के लिए। सो अपनी स्टोरी क्या ही बताता चलूं, लेकिन स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आई बिलोंग फ्रॉम अ टाउन नेम नवाबशाह। और वहाँ पे समझ लें कि स्टूडेंट की एज में ही जो है एक स्पार्क हमें इस तरह का मिला कि हमें कुछ डायरेक्शंस ऐसी मिल गई कि जिसके अंदर हम अपने गोल सेट कर सकें। और जब गोल सेटिंग की बात आई तो फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो लोगों को भी चेंज करे और माइंडसेट्स को भी चेंज करे और साथ साथ जो है एक यूथ रेवोल्यूशन लेकर आया जाए। तो हमने यंगस्टर्स को बेसिकली ये सिखाने का मौका दिया। हमने एक इदारा बनाया जिसका नाम था नवाबशाह यूथ ऑर्गेनाइजेशन NYO, मी विथ अलॉन्ग विथ माय फ्रेंड्स। और हम लोगों ने जो सब लाइक माइंडेड लोग थे, हम लोगों ने मिलकर एक इदारा जब ये फॉर्म किया NYO के नाम से, और NYO ने इस चीज़ के ऊपर फोकस रखा कि हम यंगस्टर्स को बेसिकली जो है ट्रेनिंग्स दिया करेंगे, उनको तालीम दिया करेंगे, उनको एजुकेट किया करेंगे अबाउट देयर सेल्फ डेवलपमेंट। जो हम बात करते हैं खुद ही, आज हम बात भी यहाँ पे खुद ही के ऊपर ही कर रहे हैं, द खुद ही टॉक्स। टुडेज सेशन नेम इज खुदी टॉक्स। तो व्हाट इज खुदी? सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूंगा कि खुदी है क्या। हम अक्सर सुनते आते हैं, इकबाल ने भी इसके ऊपर भी बात की है, खुदी की शाहीनों के ऊपर भी बहुत बात हुआ है। हमने बचपन से ये भी बहुत ज़्यादा सुना है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुदी को मैं जो डिफाइन करता हूँ, द बिलाल नज़र सिप्तैन्स डेफिनेशन ऑफ खुदी इज योर सेल्फ एम्पावरमेंट। यानी कि आप अपने आप से कितने ज्यादा वाकिफ हैं, आप अपने आप को कितना ज्यादा जानते हैं। वो होता ही है कि जब इंसानों को बनाया गया, अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख्लीक की तो फरिश्तों से पूछा कि बताओ मैं जिंदगी का फलसफा जो है इंसान से कहाँ छुपा कर रखूं कि उसको वो मिल ना सके। तो फरिश्तों ने बोला कि या अल्लाह आप उन्हें जो है जिंदगी के फलसफे को जो है वो सातों आसमानों से भी ऊपर रख दें, क्योंकि इंसान जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वहां नहीं पहुंच पाएगा। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, इंसान बहुत ही सियाना होगा और इंसान जो है वहां भी पहुंच जाएगा। अगर आज आप देखें तो पीपल आर गोइंग टू स्पेस, नासा के ऑपरेशंस हो रहे हैं अभी रिसेंटली, बल्कि 2 दिन पहले एलन मस्क और नासा ने मिलकर जो है स्पेस में अपनी जो है बेसिकली एक शटल रवाना की है। फिर फरिश्तों ने बोला कि अच्छा फिर आप ऐसा करें कि समंदरों की गहराइयों में रख दें, क्योंकि इंसान सब जगह पे तो पहुंच जाएगा लेकिन वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, कि इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो वहां पे भी पहुंच जाएगा। और अगर आप देखें तो समंदरों के अंदर ड्रिलिंग्स हो रही हैं, सबमरीन के ऑपरेशंस हो रहे हैं, ह्यूमन आर देयर एज वेल। तो पूछा फिर कहाँ रखना चाह रहे हैं आप? तो अल्लाह ताला ने बोला कि मैं कहीं ज्यादा दूर नहीं, लेकिन इंसान को जिंदगी का फलसफा जो है वो उसके अपने अंदर अंदर दिल के अंदर ही रख दूंगा। उसका रीजन ये है कि इंसान सारी कायनात में, सारी दुनिया में तो भागा भागा ढूंढता फिर रहा होगा चीजों को, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर कभी भी नहीं देख रहा होगा। तो खुद ही का मसला ही ये है कि हम बेसिकली सारी दुनिया में, सारी कायनात में तो चीज़ों को देखते हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्लोर करके कभी नहीं देखते। अल्लाह ताला ने जो है इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और इंसान को बेतहाशा जो है ताकतों से और नेमतों से नवाजा है। सिर्फ अगर हम इस चीज़ को रियलाइज कर लें तो पहले हम बात करते हैं कि बेतहाशा स्किल्स और बेतहाशा ताकतें जो मैंने बात की कि आपके अंदर व्हाट इज योर हिडन स्ट्रेंथ के जो अल्लाह ताला ने आपको दी है कि जिसको आप एक्सप्लोर करें। फिर हम बात करते हैं कि वो आपको नेमतें क्या दी गई हैं बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं ताकतों के ऊपर कि ताकत क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको रियलाइज करना बहुत लाजमी है। सबसे पहले ये अंदाजा लगाएं कि अशरफुल मखलूकात हैं, आपको सब जितनी भी दुनिया के अंदर दूसरी क्रिएचर्स हैं उन सब के ऊपर आपको इस चीज की बरतरी है कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्किल्स, आपकी डिसीजन मेकिंग की ताकत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि किस तरह से जो है हम इन स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से हम अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारी स्ट्रेंथ को रोकता है, जब भी आप कोई नई चीज अपने बारे में सोचते हैं या कोई नया डिसीजन लेते हैं, कोई नया काम करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा, या फिर मेरा मजाक तो नहीं बनाया जाएगा। तो जब ये परेशानियां इंसान को होना शुरू हो जाती है तो वो अपनी क्रिएटिविटी को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है बेसिकली।
تو سب سے پہلا رول جو اس کا کسی بھی چیز میں ایکسل کرنے کا ہے, ایکسلنس حاصل کرنے کا سب سے پہلا رول ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ یور سراؤنڈنگ, اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ واٹ پیپل سے. جس دن یہ کہ لوگ کیا کہیں گے والی بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اس دن آپ خود بخود اپنی اسٹرینتھ کو جاننا شروع ہو جائیں گے. اور اس چیز کو آپ اس طرح سے بھی اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل جو ہے 99 نام ہے, آپ نے سنے ہوں گے, القادر ہے, ٹھیک ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اور اس طرح کے بے شمار اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے نام ہے. یہ ہر نام کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہے, یعنی کہ رحمان وہ جو رحم کرتا ہے, ٹھیک ہے, قادر وہ جس کے اوپر قدر ہو, جو کنٹرول کرتا ہے چیزوں کو, ٹھیک ہے, رازق یعنی کہ جو رزق دیتا ہے. تو اگر آپ ان 99 ناموں کی ایٹریبیوٹس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے ایک ایٹریبیوٹ جو ہے وہ دیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی شخص رازق ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن کوئی شخص رازق ہوتا ہے کہ اس نے اپنا بزنس لگایا, ہی از این انٹرپرینور, اور اس کے ساتھ لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کو رزق مہیا کر رہا ہے بیسیکلی. اسی طرح کوئی رحمان ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو کے اوپر رحم کرتا ہے, نہ صرف لوگوں کے اوپر لیکن جانوروں کے اوپر, دوسری کریچرز کے اوپر, تو یہ والی بھی ایک صفت آ جاتی ہے. تو اس طرح آپ کو 99 نیمز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس طرح ایک ایک ایٹریبیوٹ ضرور دی ہوئی ہے. تو جس دن انسان کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں, وہ بھی اشرف المخلوقات, اور میرے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ ایٹریبیوٹ ہے, تو جس دن یہ اندازہ ہو گیا تو پھر آپ کو کیا ٹینشن کہ لوگ جو ہے میرے بارے میں کیا کہیں گے, تو یہ سوچنا آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ ویری انپورٹنٹ تھنگ اپنی اسٹرینتھ کو جاننے کی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ کمفرٹ چاہتا ہے, کمفرٹ کی طرف جاتا ہے کہ اور میں ہر چیز بیٹھے بیٹھے ہو جائے, مجھے کوئی چیز جو ہے ایفرٹ نہ کرنا پڑے, گرمی کے اندر مجھے اپنے اے سی والے روم سے باہر نہ نکلنا پڑے, مجھے جو ہے اپنے سردیوں کے اندر اپنے گرم بستر کے اندر سے باہر نہ نکلنا ہو. اس کو ہم بولتے ہیں دی کمفرٹ زون. زون جیسے ہوتا ہے نا کہ بارڈرز ہیں اور ایک زون ہے, تو یہ ایک کمفرٹ زون ہے, اور اس زون سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, کیونکہ انسان بولتا ہے کہ یار سانو کی, انسان بولتا ہے میں تو جیسا ہوں جیسے حال میں ہوں میں خوش ہوں, مجھے کیا پڑی ہے کہ میں جاؤں آستینے چڑھاؤں اور جا کر جو ہے میں زمانے کو چینج کروں. تو وہاں پر جو ہے آپ نے اس کمفرٹ زون کو توڑ کے باہر نکلنا ہوتا ہے. دیکھیں ہر چیز بہت مشکل ہوتی ہے جب آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں. میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں پچھلے سال فیبروری اور مارچ میں جو ہے اپنی اوبیسٹی کی یعنی کہ اپنے موٹاپے کی جو ہے ایک ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا تھا. آئی واز اباؤٹ ٹو ٹچ 100 kgs آف ویٹ. اچانک مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں یار بلال اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. جب نکلو گے تو پھر تم ایک اچھی ہیلتھ بھی اچیو کرو گے, اور ویٹ کم ہونے سے تمہاری بہت لائف کے اندر چینجز بھی آئیں گی, پازیٹیو چینجز آئیں گی. سو دین آئی تھاٹ کہ یار لیٹس ڈو اٹ. آئی ہیو جوائنڈ اے بوٹ کیمپ. اس میں نے بے تحاشا, اچھا ہوتا یہ تھا کہ شروع میں جو ہے نا مجھ سے شاید اگر رننگ کر رہے ہیں تو 1 کلومیٹر ہوا, اس کے بعد گر گئے کہ چلو یار کل سے کر لیں گے, پرسوں سے کر لیں گے. اور یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ شروع میں بہت مشکل ہوتی ہے, اور وہیں پر ہی ان کا وہ پیریڈ ہوتا ہے بریکنگ پوائنٹ جو کہلاتا ہے, کہ جب وہ گیو اپ کر دیتے ہیں 1 دن بعد 2 دن بعد. جب آپ نیا جم بھی جوائن کرتے ہیں تو آپ 1 یا 2 دن کے بعد بولتے ہیں کہ چلو یار میں آج بریک لے لیتا ہوں, کل سے شروع کرتا ہوں. پھر کل آپ دوبارہ وہی سوچتے ہیں, پھر 2 دن بعد آپ پھر وہی سوچتے ہیں, اور اس طرح آپ وہ عادت اڈاپٹ نہیں کر پاتے. تو وہ آپ کا بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ گیو اپ کر دیتے ہیں. وہاں پہ میں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ جب بھی آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کا بریکنگ پوائنٹ آ گیا اور آپ بولتے ہیں کہ یار بلال چلو ٹھیک ہے آج کے لیے ہے, یہ وہ اندر کا آپ کا وہ کمفرٹ زون جو ہوتا ہے وہ آپ کو بار بار نچ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے یار خیر ہو گئی, کل سے کر لینا یہ چیز. لیکن آپ کو وہاں پہ رکنا نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ بولنا ہے کہ نہیں یار ایک سٹیپ اور, میں نے 1 قدم اور بڑھانا ہے. جب آپ وہ 1 قدم بڑھائیں گے تو دوسرا قدم خود بڑھ جائے گا, اور جب دوسرا بڑھے گا تو تیسرا خود بڑھ جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کا جم جانے کا موڈ بھی نہ ہو تو آپ ایٹ لیسٹ جم جائیں, اور وہاں پہ جا کر اپنے دوستوں سے جو آپ کے دوست بنے ہیں وہاں پہ اپنے ٹرینر سے جا کے صرف حل حوال کر لیں, بات کر لیں صرف جا کے. کیونکہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں کا انوائرمنٹ دیکھیں گے تو آپ سیلف موٹیویٹڈ ہو جائیں گے کہ چلو یار میں آ گیا ہوں تو ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں. اسی طرح جب بھی آپ گرنے لگیں تو اپنے آپ کو پش کریں کہ نہیں یار 1 more step, 1 اور قدم میں چلاؤں گا. ٹھیک ہے, جب آپ رننگ کر رہے ہو, آپ بول رہے ہو کہ میں نے 7 کلومیٹر آج رننگ کرنی ہے, میں نے 3 کلومیٹر کرنی ہے, میں نے 5 کلومیٹر کرنی ہے, تو آپ بولیں کہ یار 1 more step. جب آپ کلوز کرنے لگے نا تو آپ ایکسٹرا اسٹیپ اپنا ضرور پش کریں گے. اس کو جب میں اپنی ٹریننگز بھی کراتا ہوں تو ہمیشہ ہم اس کو کرتے ہیں کہ گوئنگ انٹو دی ایکسٹرا مائل.
کہ آپ ہمیشہ ایک ایکسٹرا مائل جانے کی، ایکسٹرا مائل گوئنگ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تک آپ اپنا 100% نہیں دیتے، گوئنگ ٹو 100%، گیونگ یور 100% از ویری امپورٹنٹ. ہمیشہ میں لوگوں سے کہتا ہوں، میری کمپنی میں جو لوگ کام بھی کرتے ہیں، جو میرے امپلائیز ہیں، جو میرے دوست ہیں، یا جو میرے سمجھ لیں کہ ٹریننگز ہم میری اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ گیونگ یور 100% از ویری امپورٹنٹ. اپنا بیسٹ لازمی دو. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ صرف یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یار کام چلاؤ کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار ہو جائے گا، اٹس آل رائٹ، کوئی ایشو نہیں، یا پھر ٹھیک ہے بس جیسے تیسے کر کے جگاڑ کر لو اینڈ ایوری تھنگ. بٹ آلویز بی پرفیکشنسٹ، گیو یور 100%. وہ مطلب بلکہ میں تو اکثر ایک شرٹ پہن کے گھومتا ہوں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آلویز گیو یور 100% until unless you are donating the blood. سو اٹ مینس کہ اپنا 100% ہر کام میں دیں. جب بھی آپ کے اندر اونرشپ آتی ہے، اور جب اونرشپ آتی ہے تو آپ ونڈرس کرتے ہیں. ایک فیمس پوئٹ مولانا رومی فرام ٹرکی، اگر آپ دیکھیں تو رومی نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے کہ always give 100% to the love. جب آپ کسی سے عشق کرنے جائیں تو اپنا کمپلیٹ دیں. if you are a human being, otherwise leave the gathering. ٹھیک ہے، میڈیوکریسی نیور کریٹس میجسٹسی. تو کبھی بھی جو ہے ایک سادہ یا عام چیز جو ہے وہ میجسٹک چیز جو ہے کریٹ نہیں کر پائے گی. سو آلویز گیو یو 100% اگر آپ نے زندگی کے اندر 100% چاہیے. ایک بہت اچھی چیز جو ہے اکثر میں کہتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں کہ اگر آپ نے ایسی چیزیں حاصل کرنی ہے زندگی کے اندر جو اب تک حاصل نہیں کی، تو آپ نے ایسے کام کرنے ہوں گے جو اب تک نہیں کیے. تو آبویسلی یو ہیو ٹو گو ٹو دا ایکسٹرا مائل اور اپنا 100% دینا ہوگا. اس کے بعد ایک چیز جو میں ینگسٹرس کو اکثر سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ you have to carry your personality. آپ نے اپنے آپ کو اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام کرنا چاہیے. ہم لوگ کوشش یہ ہے کہ یہ کرتے ہیں زیادہ تر کہ ہم لوگ اپنے کپڑوں پہ دھیان دیں، ہم لوگ اپنے کھانے پینے پہ دھیان دیں، لیکن ہم اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر کبھی بھی کام نہیں دیتے. ریڈ گڈ بکس، اپنی ہیبٹس کو اچھا کریں، اپنی لائف کو پازیٹیو کریں. دیکھیں سیلف ڈیولپمنٹ، خود ہی سیلف گرومنگ ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ جس کو شاید میں اس 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو کے اندر جو ہے کنکلوڈ نہ کر سکوں. لیکن یہ پورے دن کی 2 سے 3 دن کی بھی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں جتنا ہو سکا اس کو ضرور سمیٹ سکوں گا. ان دی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی ہیبٹس کو، اپنی لائف کو تھوڑا سا اچھی طرف جو ہے بیسیکلی شیپ اپ کرنا شروع کریں. اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کریں. جس دن انسان اپنے آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کو بھی اسی لینس کے ساتھ دیکھنا شروع کر دے گا. فار ایگزامپل اپنے کھانے پینے کی ہیبٹس کو اچھا کریں، بیکاز جب آپ کھانے پینا اچھی چیزیں کھائیں گے، پازیٹیو چیزیں کھائیں گے تو آپ کو اچھا فیل ہونا شروع ہوگا. اپنی سلیپنگ ہیبٹس کو بہت اچھا کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، ایک چیز جو بلکہ ایک کتاب ابھی ریسنٹلی میں نے پڑھی تھی، دیٹس دی 5 AM کلب، کہ جو کہتا ہے کہ صبح میں اگر آپ جلدی اٹھیں گے تو آپ جو ہے بیسیکلی ایک اچھی لیڈرشپ آپ کو جو ہے کوالٹیز آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہوں گی. سو دس از اٹ. جتنی جلدی سمیٹ سکے اس کو اتنا ہی سمیٹ سکے. تھوڑا سا آپ کو کلوزنگ پہ بتا سکوں، میں نے NYO تک کا آپ کو بتایا تھا، لیکن اس کے بعد بتا دوں کہ رائٹ ناؤ آئی ایم لیڈنگ این ایڈورٹائزنگ ایجنسی ود دا نیم آف آن گراؤنڈ پرائیویٹ لمیٹڈ، اینڈ وی ڈو برانڈ ایکٹیویشنز، کارپوریٹ ایونٹس، وی ڈو ڈیجیٹل اینڈ کریٹو ایڈورٹائزنگ فار ویریس ملٹی نیشنل اینڈ لوکل کلائنٹس. تو یہ سفر اسٹارٹ ہوا تھا ایک اسٹوڈنٹ سے، اور نواب شاہ میں رہنے سے ایک آرگنائزیشن بنانے سے NYO سے، اور اس کو لے کر گئے ہم ٹورڈز دی کارپوریٹ سیکٹر، اور ہم نے پھر اس کے اندر ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنائی. تو اس سفر کے اندر بہت ساری مشکلات آئیں، لیکن کبھی بھی جو ہم نے نہیں کیا وہ ہے گیو اپ، اور ہمیشہ ہم اپنے آپ کو پش کرتے رہے ایک ایکسٹرا مائل جانے کے لیے. ٹل دین، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.